دیکھیں، جب ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو کوئی اللہ کا نبی کسی ایک خاص علاقے کی طرف بھیجا گیا، کوئی اللہ کا نبی کسی ایک ملک کی طرف بھیجا گیا، اور ایسا بھی تھا کہ ایک ہی زمانے میں، ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کو بھیجا ہے کہ ایک زمانے میں اگر ایک علاقے کے لیے، ایک خاص مکان کے لیے، ایک خاص جگہ کے لیے ایک نبی ہے تو دوسرے علاقے کے لیے اللہ رب العزت نے اسی زمانے میں دوسرا پیغمبر بھیجا ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے جو بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص ملک کے لیے، کسی خاص مکان کے لیے ایک ہی زمانے میں جب بھیجا ہے تو ساتھ دوسرے علاقے میں اللہ رب العزت نے دوسرے پیغمبر کو بھیج دیا۔ کچھ انبیاء اکرام علیہ السلام ایسے بھی تھے جن کی جو نبوت ہے وہ زمانی بھی تھی، اور کچھ انبیاء کی نبوت مکانی بھی تھی، یعنی ایک خاص زمانے کے لیے بھیجا گیا یا کسی ایک خاص مکان، جگہ اور علاقے کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ رب العزت نے جب پہلے انبیاء کو بھیجا تو مختلف علاقوں کے لیے، ملکوں کے لیے، خاص جگہوں کے لیے بھیجا۔ تو پہلے جو نبوت کا دائرہ کار تھا وہ زمانی بھی تھا اور مکانی بھی تھا، اور دوسری طرف یہ جو نبوت ہے اس کے فیض سے یہ جو انسان ہے، اس کی سوچ، اس کی عقل، اس کا فہم، جیسے جیسے جو نبوت ہے وہ حرکت پذیر رہی، اسی طرح انسان کی جو سوچ ہے وہ بھی ارتقاء کے مراحل کو طے کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک وہ وقت آیا جب انسان کی جو سوچ ہے، انسان کی جو فکر ہے وہ عالمگیر ہونے لگی۔ انسان کی سوچ نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ عالمگیر ہونے لگی۔ ادھر اللہ رب العزت نے جو نبوت کا دائرہ کار ہے اس کو بھی وسیع کر دیا۔ جب انسان کی سوچ وسیع ہوئی، انسان کی سوچ عالمگیر ہوئی، تو جب آقا کریم علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اللہ کے محبوب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، تو اللہ رب العزت نے وہ جو نبوت کی حدود تھی ان کو ختم کر دیا، اور آقا کریم علیہ السلام کی جو نبوت اور رسالت ہے اس کو زمانوں کی قید سے بھی خارج کر دیا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو، اس کو مکان کی قید سے بھی خارج کر دیا ہے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو اتنا عالمگیر کیا کہ میرے محبوب آپ کی جو نبوت اور رسالت ہے اس کا سکہ اس زمین پر بھی چلے گا، آپ کی نبوت و رسالت کا سکہ جو عالم ملکوت ہے، عرش ہے، اس پر بھی چلے گا۔ جب انسان کی سوچ اتنی عالمگیر ہوئی ہے تو اللہ رب العزت نے
اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جب اس مادر گیتی پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے تو وہ جو نبوت کا دائرہ کار ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے وسیع کر دیا ہے اور نبوت کو بھی عالمگیر کر دیا ہے کہ اے محبوب پہلے انبیاء جب آئے کوئی نبی خاص زمانے کے لیے آیا، کوئی نبی خاص ملک اور علاقے کے لیے آیا، لیکن جب اللہ کے محبوب آئے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی نبوت و رسالت کو بھی عالمگیر کر دیا تھا۔ یہ جو زمان اور مکان کی حدود و قیود ہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی نبوت و رسالت کو ان کی قیود سے خارج کر دیا ہے کہ اب زمین ہے تو زمین پر بھی میرے محبوب کی نبوت و رسالت کا سکہ چلے گا، اب آسمانوں کی کائنات ہے تو وہاں پر بھی میرے محبوب کی نبوت و رسالت کا سکہ چلے گا۔ اس لیے کہ جب انسان کی سوچ، انسان کی فکر وہ عالمگیر ہوتی چلی گئی نبوت کے فیض سے تو اللہ رب العزت نے وہ جو نبوت کا دائرہ کار ہے اس کو بھی عالمگیر کر دیا ہے۔ وہ جو نبی زمانے کے لیے، ملک کے لیے، خاص علاقے کے لیے آتے رہے، جب حضور آئے تو وہ علاقوں کی، زمانوں کی، علاقوں کی، یہ ساری مکانوں کی جو قید تھا اس سے اپنے محبوب کی جو نبوت ہے اس کو خارج کر دیا ہے، بلکہ اب سارے زمانے نبوت محمدی کے تابع ہیں۔ دیکھیں نا، سب کے زمانے ختم ہوں گے، ایک زمانہ مصطفیٰ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ زمین و آسمان کی کائنات کے اندر اگر کسی کی نبوت و رسالت کا سکہ چلتا ہے تو وہ صرف ایک ہستی ہے، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ اور پھر دوستان محترم، ایک ایسا وقت بھی تو آنا ہے نا جب اس دنیا نے فنا ہونا ہے۔ وہ جو قرآن نے کہا کل من علیہا فان، جب ہر ایک چیز نے فنا ہونا ہے، وقت جس کی ہم بات کرتے ہیں ایک وہ وقت بھی آئے گا جب وقت بھی نہیں رہے گا، اور جب ساری دنیا ختم ہوگی تو اس کے بعد محشر بپا ہوگا۔ خدا کی عزت کی قسم، جو محشر اور قیامت ہے وہ بھی زمانہ محمد کے اندر آئے گی، اس لیے کہ سب کے زمانے ختم ہوں گے لیکن مصطفیٰ کا زمانہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ نعت نہیں سنتے کہ سب زمانے حضور کے ہیں، باقی سب کے زمانے ختم ہو گئے لیکن ایک زمانہ مصطفیٰ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب وقت بھی ختم ہو جائے گا، وقت کی اکائیاں، وقت کی پہنائیاں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب محشر بپا ہوگا تو جو محشر اور قیامت ہے وہ بھی نبوت محمدی کے تابع ہوگی۔ اور پھر دوستان محترم، وہ لوگ جنہیں مقام مصطفیٰ کی معرفت نہیں، جنہوں نے مقام مصطفیٰ کو نہیں سمجھا، جب محشر بپا ہوگا تو اس وقت ایک کرسی عرش پر خدا کی ہوگی اور دائیں جانب ایک کرسی مصطفیٰ کی ہوگی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے وہ جو فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے محبوب آپ کا رب آپ کو ان قریب مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ قیامت کے دن وہ جو مقام محمود ہے وہ میرے مصطفیٰ کا تخت سلطنت ہوگا، اور وہ جو شفاعت مصطفیٰ ہے
جس شفاعت کبریٰ کا ہر ایک محتاج ہوگا، وہ جو شفاعت مصطفیٰ ہے وہ میرے مصطفیٰ کا قیامت کے دن نظام حکومت ہوگا۔ جب شفاعت کا دروازہ تاجدار کائنات کے صدقے سے کھلنا ہے تو دوستان محترم وہ جو قیامت کا زمانہ ہے وہ بھی بتائیں کس کی نبوت کے تابع ہے؟ وہ قیامت کا محشر کا جو زمانہ ہے وہ بھی نبوت محمدی کے تابع ہے، اس لیے کہ سب کے زمانے تو ختم ہوں گے لیکن زمانہ مصطفیٰ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دیکھے، پہلے انبیاء جب آئے ہر نبی کا زمانہ جو وقت تھا وہ محدود تھا، وہ محدود تھا، لیکن جب تاجدار کائنات آئے میرے آقا کا جو زمانہ ہے وہ لامحدود ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، اس لیے محبوب اب سب کے زمانے ختم ہو گئے، ایک تیرا زمانہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔